بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں HM اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل ضرور وزٹ کریں۔ دوستو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل۔ آپ زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگا کریں۔ ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، نو ڈاؤٹ اچھی بات ہے، لیکن جب بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جب بھی کوئی ایفرٹ سٹارٹ کریں، کوئی سٹیپ لینا چاہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے تو زندگی کی ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل سیدھی ہوتی جاتی ہے۔ اسی کے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں، تھوڑا مزاحیہ بھی ہے اور بڑا سبق آموز بھی ہے۔ ایک شخص تھا، وہ کسی دوست کو ملنے کے لیے اس کے گھر گیا، تو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، گپ شپ کر رہا تھا، تو کافی لیٹ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ رات ادھر ہی سٹے کر لیں، کھانا شانا کھاتے ہیں، رات ادھر ہی سٹے کر لیں، صبح چلے جانا۔ تو اس کی ضد پہ، اس کے اصرار پہ وہ رات وہیں پہ رک گیا۔ اس کی مسز نے کھانا بنانا شروع کیا۔ اب وہ دونوں دوست جو بیٹھے ہیں وہ گپ شپ کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ قصہ بڑا زبردست قصہ ہے، غور سے سنیے گا۔ وہ دونوں گپ شپ کر رہے ہیں۔ اب جو وہ مہمان تھا، اس کی کمر کی سائڈ پہ وہ میزبان کی بیگم جو تھی وہ کھانا بنا رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی۔ اب جب وہ کھانا بنا رہی تھی تو تھوڑی دیر بعد وہ جو مہمان تھا وہ کہتا ہے کہ میری بھابھی بس کریں، یہ 7-8 روٹیاں کافی ہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ 7-8 روٹیاں میں نے بنا لی ہیں، اور یقیناً اس نے 7-8 ہی بنا لی تھیں۔ اب خیر وہ بڑی حیران ہوئی، اس نے کھانا شانا لگایا۔ اب وہ کھانا کھا رہے ہیں اور میزبان کی مسز جو ہے وہ پوچھتی ہے مہمان سے کہ بھائی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے 7-8 روٹیاں بنائی ہیں، حالانکہ آپ کی کمر کی سائڈ پہ میں بیٹھی تھی، آپ کی تو اس سائڈ پہ کمر تھی۔ تو اس کو موقع مل گیا، اس نے کہا بس میں یہ بھی کام جانتا ہوں، یہ پیری مریدی یا جنات ہیں میرے پاس، یہ کام میں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ اس عورت وہ بڑی متاثر ہوئی، اس عورت نے سارے محلے میں بتا دیا کہ ہمارے جو نا ایک مہمان تھے، میرے ہسبینڈ کے، میرے خاوند کے ایک دوست ہیں، تو وہ یہ کام جانتے ہیں، جنات ہیں اس کے پاس۔ اس کے پورے علاقے کے اندر مشہوری ہو گئی۔ تھوڑے دن بعد گاؤں میں کسی شخص کا گدھا گم ہو گیا۔ اب وہ بات جو ہے نا وہ پہنچتے پہنچتے ایک بندہ تھا، اس نے کہا جی آپ نا جو ان کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے اس کو بتائیں، اس کے پاس جنات ہیں، وہ ڈھونڈ لے گا۔ اب وہ سارے اس کے پاس پہنچے، اس کو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ہے، اس کا گدھا گم ہو گیا ہے، تو وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ اس نے کہا چلے میں ٹھیک ہے ڈھونڈ دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ مغرب کے بعد کوئی بھی شخص پورے گاؤں میں گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ انہوں نے یہ شرط قبول کر لی۔ مغرب کے بعد اس گاؤں کے تمام جو لوگ تھے وہ گھر بیٹھ جاتے، کھانا کھاتے، سو جاتے، اور وہ جو پیر صاحب تھے، وہ جو مہمان تھا جس کے پاس جنات تھے، وہ مغرب کے بعد پورے محلے میں، پورے گاؤں کے تمام گلیاں، ڈیرے، سڑکیں وہ دیکھتا اور گدھے کو سرچ کرتا۔ اب گدھے کی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک رات وہ ایک ڈیرے پہ گیا تو وہی گدھا وہاں پہ کھڑا تھا، جو نشانیاں تھیں وہ پوری تھیں اس گدھے میں۔ وہ دیکھ کے گھر آ گیا۔ آج وہ گھر آ گیا تو صبح کا ٹائم ہوا، تو اس نے پورے جو دوست احباب تھے، جو گاؤں کے لوگ تھے، ان کو اکٹھا کر لیا۔ اب وہ سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہاں پہ جب اکٹھے ہوئے تو اس نے کہا جی میں جو ہے نا وہ حساب لگاتا ہوں، آپ کا گدھا ڈھونڈ دیتا ہوں۔ اب اس نے زمین پہ ایک دائرہ لگایا، اس دائرے کے اندر ایک چھوٹی سی سٹک رکھی، سٹک رکھ کے اس کو بار بار اٹھائے اور شو کرے کہ اس کے اندر جنات ہیں۔ وہ اس کو کان کے ساتھ لگائے اور کہے بولیں کہاں پہ گدھا کھڑا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ چھوٹی وہ سٹک وہ رکھ دیتا اور کہتا جی آپ کا گدھا جو ہے نا وہ مل گیا ہے، فلاں فلاں پہ ڈیرے پہ جائیں، میرے جنات بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کھڑا ہے۔ وہ گئے جناب، تو انہوں نے دیکھا تو گدھا کھڑا تھا۔ وہ بڑے امپریس ہوئے، متاثر ہوئے۔ آہستہ آہستہ وہ بات اور زیادہ پھیل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس پورے جو علاقے کا بادشاہ تھا اس ملک کا، اس کی بیٹی کا زیور چوری ہو گیا۔ دوستو اس کہانی پہ بڑا غور کرنا ہے۔ جب بادشاہ کی بیٹی کا سونا گم ہوا تو بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس جنات ہیں اور وہ ہر کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ لیتا ہے، حساب لگاتا ہے اور ڈھونڈ لیتا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلا بھیجا۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ اس طرح میری بیٹی کا سونا گم ہو گیا ہے، وہ آپ ڈھونڈ کے دیں۔ اب وہ ڈر گیا کہ روٹیوں کی باری تو جو ہے نا وہ میں نے حساب لگا لیا تھا۔
अब क्या करूंगा, गद्दा भी मैंने ढूंढ के दे दिया। बहरहाल बादशाह ने कहा कि इसे कैद कर दें, ये इधर ही रहेगा जब तक मेरी बेटी का सोना नहीं मिलता। उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी एक शर्त है छोटी सी, मैं आपकी बेटी का सोना ढूंढ दूंगा। बादशाह ने पूछा बताएं। कहते बादशाह सलामत, मुझे ना 20-25 दिन चाहिए, 20-25 दिन के आप मैं अपने हिसाब लगाऊंगा, जिन्नात से पूछूंगा, और आप उम्मीद है कि आपकी बेटी का सोना मिल गया। बादशाह ने कहा कि अगर वो सोना ना मिला तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा, और अगर सोना मिल गया तो मैं आपको हीरे और जवाहरात से नवाज दूंगा। उसने कहा ठीक है। बादशाह ने जनाब एक कमरे में उसको कैद करवा दिया। एक औरत की ड्यूटी लगाई कि इसको रोजाना आपने खाना पहुंचाना है। वो जनाब खाना, और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। जैसे कोई 20-21 दिन गुजरे, वो शख्स डर गया कि हिसाब मेरा क्या होना है, मैं तो लगाता था दाव, तो अब क्या बनेगा। अब वो एक रात बैठा हुआ है दोस्तों, वो डर के अल्लाह से दुआ कर रहा है, और ये दुआ बड़ा गौर से सुनिएगा। वो कहता है कि या अल्लाह, मैंने किसी तरीके वो पटाखे सुन के रोटियां गिन ली थी, मैंने लोगों को घर सुला के गद्दा भी ढूंढ लिया था, और अगर अब बादशाह की बेटी का सोना नहीं मिलता तो मेरे ये बख्तों की शामत आ जानी है, मेरे ये बख्तों की शामत आ जानी है। जब वो ये दुआ कर रहा था तो वो औरत जो थी वो रोटी लेके आ रही थी, और उस औरत का नाम था बख्तो। अब उसने सुन लिया कि इसको पता चल गया शामत बख्तों की आ जानी है। उसने समझा कि इसको पता चल गया है और मेरी शामत आ गई है। वो खाना अंदर गई लेके, तो कहती है कि अल्लाह का वास्ता है, मेरा किसी को ना बताना, वाकई ही सोना मैंने ही उठाया था। उसने कहा अच्छा, अगर आपने उठाया था तो बता दें कहाँ पे पड़ा हुआ। उसने बता दिया फलां फलां जगह पे पड़ा है। वो बंदा बड़ा खुश हुआ, और सुबह जनाब सारों को इकट्ठा कर लिया। बादशाह भी आ गया। उसने कहा जी मैं हिसाब लगाता हूँ, आज मेरे जन्नात आने हैं और मैं हिसाब लगा के आप लोगों को बता दूंगा। उसने सेम उसी तरह दायरा लगाया, स्टिक अंदर रखी, स्टिक उठाई, हाँ जी बोले कहाँ पे पड़ा है सोना, किसने उठाया है, फलां ने, अच्छा ठीक है। स्टिक रखी नीचे, बादशाह को बताया कि फलां जगह पे सोना पड़ा हुआ है। वो जनाब गए तो वहां पे सोना पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये शख्स सारी जिंदगी यही दुआ करता था कि या अल्लाह मुझ पे फजल फरमा। इस पे ऐसा फजल हुआ, इसने रोटियां भी गिन ली उसके पटाखे सुन के, लोगों को सुला के इसने गद्दा भी ढूंढ लिया, और शामत बख्तों की आ जानी है। उसने समझा ये मेरा कह रहा है, वो बख्त वैसे कह रहा था, और ये डर गई कि शायद मेरा इसको पता चल गया है। आप जिंदगी में हमेशा अल्लाह का फजल मांगे। जब अल्लाह का फजल हो जाता है, आप रोटियां भी गिन लेंगे, गद्दा भी ढूंढ लेंगे, और सोना भी ढूंढ लेंगे, आपको हीरो जवाहरात से नवाजा भी जाएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो, ये मेरा किस्सा बड़ा पसंद आया होगा। आज के बाद जिंदगी में जब भी दुआ मांगे तो यही मांगे कि या अल्लाह हम पे फजल फरमा, और इंशाअल्लाह जब आप पे फजल हो जाएगा अल्लाह ताला का, आप जिंदगी में हर चीज आपको खोई हुई भी मिल जाएगी, नई भी चीजें मिल जाएंगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।